تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، معزز علماء کرام، میں کوئی واضح تقریر کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوا ہوں، اگرچہ مجھے کہا گیا ہے کچھ بیان کرنے کے لیے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے بس بیٹھ گیا ہوں، چند باتیں آپ لوگوں سے عرض کروں گا۔ اس لیے عرض کروں گا کہ جس چہار دیواری میں ہمارا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چہار دیواری ہمارا آپ سے کچھ عرض کر رہی ہے، جس کو ہمارے صدر حافظ و قاری راشد صاحب آپ لوگوں کو جھما رہے تھے، ہلا رہے تھے، اور آپ لوگ جھوم رہے تھے، سارا مجمع جھوم رہا تھا، اور ہم سب اس جامعہ فیض منت رحمانی کے لیے اپنے آپ کو پروانہ ہو رہے تھے، اور بزرگوں اور بھائیوں، پروانہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جامعہ فیض منت رحمانی اور ایسا ہے، ہمارا آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا آپ کے دین کا بقا ہے، ہمارا آپ کے ایمان کا بقا ہے۔ اب یہ پوسٹر تحفظ ختم نبوت کا ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، اس چیز کو سمجھنے کے لیے اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا، یہ علماء کرام نہیں ہوتے، تو آپ کو کون سمجھاتا، آپ کو کون بتاتا کہ ابھی اس کی ضرورت ہے؟ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، ہمارا آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جس احاطے میں ہمارا بیٹھے ہوئے ہیں، جس باؤنڈری میں ہمارا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم سے کیا کہہ رہی ہے، ہمارا آپ اس کے اوپر توجہ دینا ہوگا۔ پورے علاقہ کو میں کہتا ہوں، پورے علاقہ سے میں کہتا ہوں، ہر گاؤں سے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو کچھ ہوا، ہمارے قاری صاحب نے جو کچھ آپ کو کہا اور آپ نے اپنے آپ کو نچھاور کیا، میں کہوں گا کہ جتنا جلد ہو سکے، جتنا جلد ہو سکے، ہم سب اس فکر کو اوڑھ کر کے یہاں سے جائیں کہ اس مدرسے کا چھت ہو جانا چاہیے، اور اس کے بعد اس میں جو ہے تعلیم روا اور دوا ہو جانا چاہیے۔ کیا ہم سب آدمی تیار ہیں؟ ہم سب آدمی تیار ہیں کہ اس مدرسے کا چھت ہو جائے، اس میں تعلیم کا سلسلہ جاری ہو جائے، اور اس علاقے کو اس کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہے؟ بولیے تو بھائی، ضرورت ہے؟ ضرورت ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، ہر گاؤں سے امام ہیں، امام بھی تشریف فرما ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی فکر لیں اور اپنے مختصر شان ایسی عظمت نہیں چاہیے۔ آج ایمان سے دور کرنے کے لیے کچھ لوگ لالچ دے کر کے
شان و شوکت کو دکھلا کر کے ہم کو ایمان سے متنفر کیا جاتا ہے، ہم کو ایمان سے ہٹایا جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں ہم کو چوکنا رہنا پڑے گا، ہم کو اپنے آپ کو ہوشیار رہنا پڑے گا کہ یہ پر فتن کا دور ہے، فتنے سے بھرا ہوا دور چل رہا ہے، اس میں طرح طرح کے فتنے اٹھیں گے۔ اس لیے بزرگوں دوستوں ہمارے علماء کرام تو بالکل ہی چوکنا ہے، اس پر نظر لگائے ہوئے ہیں۔ دیکھیے بزرگوں دوستوں، جو چیز جتنا قیمتی ہوتا ہے اس چیز کا جو ہے اتنا ہی لٹیرا ہوتا ہے۔ تو آپ جان لیجئے کہ ایمان سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی چیز قیمتی نہیں، اور ایمان ہی کے صدقے میں ہمارے سارے اعمال کا جو ہے قیمت لگے گا۔ ایمان نہیں تو کوئی چیز نہیں، ایمان ہے تو آپ کے سارے اعمال کا قیمت لگے گا، ایمان نہیں ہے تو کسی بھی اعمال کا قیمت نہیں لگے گا۔ اس لیے بزرگوں دوستوں آج ہمارے ایمان کو لٹیرے طرح طرح سے جو ہمارے ایمان کو لوٹنا چاہتے ہیں، ہمارے ایمان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس پوسٹر کے ذریعے سے، اس بینر کے ذریعے سے آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے، آپ کو ہوشیار کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس مدرسہ کے حاضہ کے معلم نے آپ کو پہلے ہی تحفظ ختم نبوت پر بڑی جسارت کے ساتھ اور بڑے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے اس کو پیش کیا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ نے فرمایا ملا نبی بعد عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن عمر بھی نہیں ہوا، عمر بھی دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے نبی کا کوئی دعویٰ کرے گا اس دعویٰ کو سرے سے جھوٹ مانا جائے گا، اس دعویٰ کو سرے سے جھوٹ مانا جائے گا۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ اگر کوئی میرے بعد نبی آتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن عمر بھی نبی نہیں۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں ہمارا آپ کو اس پر ہوشیار رہنا ہوگا، اپنے آپ کو چوکنا رہنا پڑے گا کہ ہم اس پہ چوکنا رہے۔ اور کوئی اس طرح کا آدمی اگر آپ کو اپنے آپ کو مہدی ہونے کا یا عیسیٰ ہونے کا یا اسی طریقے سے آپ کو دجال کے فتنے کا اور طرح طرح کی باتوں میں آپ کو گھیرنا چاہے تو آپ برجستہ کہہ دیں کہ بھائی ہم کچھ نہیں جانتے، ہم تو اتنے ہی جانتے ہیں۔ ہمارے امام نے، ہمارے علماء نے جو ہم سے کہا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے اب ہم کسی کو ماننے والے نہیں۔ اگر آپ کو گھیرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے امام صاحب سے ان کو ملائیے، اپنے علماء کرام سے ان کو ملائیے۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا آپ کو بہتر امت کہا، ہمارا آپ کو بہتر امت کہا ہے۔ جتنی بھی امت دنیا کے اندر آئی اس ساری امت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا آپ کو بہتر بتایا۔ کیوں بہتر بتایا؟ اس لیے کہ ہمارا آپ جو اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کی بھلائی کے بارے میں سوچیں، ہم ایک دوسرے کے بھلائی کے بارے میں، ہم ایک دوسرے کے نفع کے بارے میں سوچیں کہ ہم سے ہمارے بھائی کا نفع ہو جائے۔